اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کروں گا آپ سے وہی افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان کے اندر جو ایک گیم کھیلا جا رہا ہے کہ ایک داعش کا بھی ایک شوشہ اٹھ گیا ہے۔ تو داعش کا جو میں نے ایک آپ کو بہت عرصے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ داعش کے جو پیدا کی ہوئی ہے، جن ممالک نے ان کو بنایا ہے، جن ممالک نے ان کو سپورٹ دیے، تو اس کے اندر انڈیا ہے، اور انڈیا کا ایک شہر ہے چنائی۔ چنائی کے اندر ان کا باقاعدہ ایک کیمپ قائم ہے۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے بعد برما، یہ تین ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے داعش کو سہارا دیا ہوا اور ادھر ان کے ٹریننگ کیمپ ہے۔ تو بہرحال یہ داعش سے جوڑا گیا اور داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی کہ کابل کے ایئرپورٹ پہ حملہ ہم نے کیا ہے، اور جلال آباد کے ایئرپورٹ پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی ہو، انسانی جان کا جو ضیاع ہے وہ خاص طور پہ ایسے لوگوں کا، مجھے تو ایک بات یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب افغانستان کے اندر امریکی فوج تھی، اور امریکی فوج جو تھی وہ قابض فوج وہ تصور کی جاتی ہے، اور نیٹو کی فورس ہیں، تو اس وقت یہ لوگ بڑے امن و امان سے رہ رہے تھے، بڑے پرسکون رہ رہے تھے، اور جو ہی طالبان نے غلبہ حاصل کر لیا، جو ان کے اپنے ملک کے ہیں، جو ان کے اپنے ملک کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے، اور غیر ملکیوں پہ یہ اعتبار کر رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ افغانستان سے دڑا دڑ بھاگنے کی، یعنی کہ یہ انتہائی ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اور کس بات پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ طالبان آ گئے ہیں۔ بھائی طالبان آ گئے تو طالبان نے کون سے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی بتائے تو۔ ابھی تو طالبان نے پوری طرح اپنی حکومت بھی قائم نہیں کی، اور اس سے پہلے یہ بھاگنے شروع ہو گئے۔ اگر طالبان حکومت کے بعد کوئی طالبان اس قسم کی کوئی حرکت کریں تو چلو بات سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملی بھگت ہے، اور ملی بھگت کس لیے کہ کسی طریقے سے امریکہ کا اسٹے وہاں پہ مزید زیادہ ہو جائے، یعنی کہ 31 اگست کے بعد بھی ان کو کوئی رہنے کا کوئی موقع، کوئی کسی قسم کی اس طرح کی وہ مل جائے کہ جناب امریکی فوجیں جو ہیں وہ وہاں پہ مزید اسٹے کر لیں۔ لیکن طالبان نے بہرحال اس چیز کو سختی سے وہ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب جو 31 اگست آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر بھرپور ایک کردار ادا کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہاسٹیجز ہیں، ہاسٹیجز تو میں نہیں کہوں گا، جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے ان کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اسلام آباد کے بیشتر ہوٹل خالی کرا لیے گئے ہیں، اور 21 دن کا ویزا بھی ان کو دیا جا رہا ہے، پاکستان کی سرزمین پہ آن ارائیول بھی دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی دیا جا رہا ہے کابل میں بھی، کہ وہ 21 دن کے اندر اندر اپنے ملکوں کو پاکستان سے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اوپر ایک انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے کہ مزید مہاجرین کو پاکستان قبول کر لے، جو ابھی تک پاکستان جو ہے اس کے اوپر انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنا بھی چاہیے، بلکہ میں تو اپنی ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہیں ان کو بھی اب واپس جانا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ کیوں نہیں واپس جا رہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویورز کہ میں اس میں ذرا سا جذباتی بھی ہو جاتا ہوں کہ یہ کیوں واپس نہیں جا رہے؟ جب امریکی فوجیں وہاں پہ تھی تو جب بھی یہ ادھر تھے کہ جی ہم یوں ہیں، یہاں ہیں، ہم مجاہدین میں تھے، اب تو وہاں پہ آپ کی حکومت آ گئی تو اب آپ کیوں نہیں واپس جا رہے؟ اس لیے ویورز میں آپ کو کہوں گا کہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی عادت پڑ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں ان کے اندر یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ ملوث ہیں، اور یقین جانے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا لائیو اسٹاک اور کتنا ہمارا یہ جو چیز ہے، جو راشن وغیرہ، چینی، چاول، دالیں، یہ اسمگل کر کے افغانستان لے کر جاتے ہیں، اور مشینری لے کر جاتے ہیں، یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ انہیں کے لیے تو یہ کویت بنا ہوا ہے پاکستان جو۔ تو بہرحال حکومت کو چاہیے کہ ان مہاجرین کو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سن 1984 سے ادھر آئے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے جیلی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں باقاعدہ، ان تمام کا قلم کلا کریں، اور ان کو بھی ان کے ملک واپس بھیجیں، اور مزید مہاجرین کا بوجھ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی، تو لوگ اس کے اوپر احتجاج کریں۔ میں تو باقاعدہ یہ کہوں گا کہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر یہ ٹرینڈ بنائیں کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجیں، اور اگر مزید ایکسیپٹ کر لیا تو یقین جانے کہ یہ آٹا، چینی، گھی، دالیں جو مہنگی ہیں یہ مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں ذرا
دوسری جانب ملکی سیاست کی جانب وہ بہت امپورٹنٹ خبر آپ کو دینے لگا ہوں کہ میں شہباز شریف کا نام شرباز شریف لیتا ہوں. وہ شرباز شریف اس لیے لیتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ شرری ہے, یہ شر کرتا ہے. اس نے جتنی دفعہ بھی پنجاب کے اندر یہ وزیر اعلیٰ رہا ہے یہ شر کرتا رہا, اور پنجاب کے اندر 17-20 وزارتیں اپنے پاس رکھتا تھا. اور جو بھی حکومت ہو, یعنی کہ اب یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی یہ کس طریقے سے وہ کرتا تھا, آڑے ہاتھوں لیتا تھا, یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو شہباز شریف نے ایک تو پھر یہاں پہ ایک بات دوسری آ جاتی ہے کہ وہ بات بھی جاری رکھوں گا کہ شہباز شریف نے ایک بہت ہی طاقتور شخصیت سے ملاقات کی. اب وہ طاقتور شخصیت آپ سمجھ سکتے ہیں, اور شہباز شریف نے اس طاقتور شخصیت کو باقاعدہ کچھ وہ پیش کیے کہ جناب یہ میرے پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے. تو بات یہ کی کہ جو سچے مقدمات ہیں آپ نہ ان کی رسیدیں دیتے ہیں نہ جھوٹے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کل تک یہ فوج کو گالیاں دیتے تھے, کل تک یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا, اور بوٹوں کو اور یہ وہ, یعنی کہ فوج کے بارے میں جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے, اس کے باوجود بھی اگر اس بااثر شخصیات نے اس شخص کی باتیں سنی ہیں, اور باتیں سننے کے بعد اس کو اگر کوئی یقین دہانی کرائی ہے, تو پھر اس شخص کو بھی اس کا بھی جسے کہتے ہیں محاسبہ ہونا چاہیے. کیونکہ وہ کون ہوتے ہیں گے ہماری گارنٹیاں دینے والے. یہ پاکستان کے اندر اب یہ چیز نہیں چلے گی کہ جس کو آپ چاہیں گے وہ آئے گا, نہیں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جس کو عوام چاہیں گے وہ آئے گا. اس کے اندر کوئی بھی شخص ہے, وہ جو طاقتور شخصیت ہے اس سے طویل ترین ملاقات اس نے کی ہے. اور طویل ترین ملاقات میں آپ کو یہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بھی کہتا ہوں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اس تواتر سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کے اوپر سچ کا گمان ہو جاتا ہے. اور میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ یہ ان بیوروکریٹس کے اوپر, ان سرکاری افسران کے اوپر نظر رکھیں کہ جو ان کو یہ خبریں پہنچا رہے ہیں, یعنی کہ جو سروے یہ جو ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے, سرکاری ڈاکومنٹ, یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, کم از کم کانفیڈینشیل. ویسے تو کانفیڈینشیل کے بعد ایک سیکرٹ آ جاتا ہے, پھر ٹاپ سیکرٹ آ جاتا ہے, لیکن کانفیڈینشیل باتیں بھی اگر ان کے پاس پہنچ رہی ہیں تو کیسے پہنچ رہی ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے میں یہی کہوں گا, کپتان کے لیے, کہ کپتان نے جب پاکستان کے اندر الیکشن جیت کے اپنی حکومت قائم کی تو ایک تواتر یہ تھا کہ یہ جناب کرپٹ عناصر کو, اور جسے کہتے ہیں کہ یہ جو لوٹ مار جنہوں نے کیے ان کا کیفے کردار تک پہنچائیں گے. بلکہ ہم یہ نہیں کہتے, بلکہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا کے اندر یہ چیز تھا کہ کپتان ایک سخت شخص ہے, اور یہ جو ہوگا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو کیفے کردار تک پہنچائے گا. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ اس کے اندر کچھ جو 20-25 افراد ہیں گے جو کسی طریقے سے خان تک بھی پہنچ گئے, اور انہوں نے ریکارڈ قائم کر لیے. یعنی کہ اگر کرپشن کم نہیں ہو رہی تو اس کا قصوروار عمران خان کو ہم نہیں قرار دے سکتے, بلکہ ان شخصیات کو کہ جو اس چیز کے عادی ہیں, لیکن ان شخصیات کو ہم ضرور قرار دیں گے کہ جو ان لوگوں کو عمران خان کے قریب لے کر آئے. اور عمران خان کے قریب لے کر آئے تو اس کے بعد انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, اور جو کرپشن کا گراف ہے گا وہ ابھی تک نیچے نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بے شک جتنا مرضی اچھا ہو, لیکن جب اس کے جو ارد گرد کے افراد ہیں گے کہ جس کو ان کی پروٹیکشن حاصل ہے, تو یہ سمجھ سے باہر رہے گا. اور یہی چیز جو ہے یہ شہباز شریف جو ہے یہ کیش کرانا چاہ رہا ہے. حالانکہ ان کے دور میں جتنی لوٹ مار کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے تھے, اتنے طریقے تو یقین جانے کہ شیطان بھی نہیں ایجاد کر سکتا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ خواجہ سعد رفیق 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی, اور 5 سال خواجہ سعد رفیق کا پہلا پرائز بانڈ اس کا نکلتا تھا. پہلا جو انعام ہوتا تھا پرائز بانڈ میں وہ خواجہ سعد رفیق کا ہوتا تھا. تو یہ دیکھیں یہ کرپشن کی, یعنی کہ یہاں پہ تو شیطان بھی چکرا جائے گا کہ یار یہ اس شخص نے کس طریقے سے یہ چیز وہ کی. کیونکہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ان کا تھا, پہلا انعام خواجہ سعد رفیق, دوسرا انعام بیگم خواجہ سعد رفیق, تیسرا انعام بیٹا خواجہ سعد رفیق. یہ تواتر کے ساتھ, یعنی کہ جب یہ حکومت میں آیا تھا تو 90 لاکھ روپے کا مقبوض تھا, اور اس ٹائم اس کے اثاثے آپ دیکھ لیں خواجہ سعد رفیق کے جو کچھوے کے آنسو بہاتا ہے گا, اور یہ جو کہتا ہے گا کہ میں. تو یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. باقی نوازنے کے اندر تو نون لیگ ایسے تھی کہ جو شہباز شریف تھا اس کا جو داماد تھا اس کا پلازا ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, لیکن وہ کرائے پہ حاصل کر لیا گیا تھا, اور قومی خزانے سے اس کا کرایہ پہ ہوتا رہا اربوں روپے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی دیکھ لے, پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کا میں نے نام لے کے دیا تھا کہ اس کی زمین کے اوپر کچھ گودام بنے ہوئے ہیں,
تو وہ گندم رکھنے کے لیے وہ گودام کرائے پر لیے، اس میں 22 ارب کی گندم ہے لیکن اس کا کرایہ 24 ارب روپے۔ تو یہ ان لوگوں کے جو طریقے ہیں گے یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور شہباز شریف جو ہے، میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے جس شخصیت سے ملاقات کی ہے تو اس نے باقاعدہ رویا پیٹا، یہ وہ میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ یہ بوٹ بھی چاٹتے ہیں جرابیں بھی سونتے ہیں۔ تو اب یہی لوگ، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، یہ اس عوام کو دیکھنا چاہیے کہ کل تک یہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے، فوج کے بارے میں ان کا کیا نیگیٹو تھا، فوج کے بارے میں ان کے کیا الفاظ تھے، تو آج یہی اسی فوج کے پاس جا کے منت ترلے اور یہ جھوٹی اور سچی کہانیاں سنا کے اور جناب ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں پھر یہیں پہ یہی بات کروں گا کہ اب عوام کا کام ہے کہ اپنے لیے منتخب نمائندے جو ہیں وہ صحیح قسم کے منتخب کریں، جو اس طرح کے نمائندے کبھی بھی منتخب نہیں کریں کہ جو ایک طرف ان کو گالیاں دیں اور دوسری طرف۔ اب یہاں پہ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ کو فوجی کانوائے یا ٹرک یا گاڑیاں گزرتی ہوئی جاتی ہیں ان کو لازمی سلام دیا کریں اور مارک آف رسپیکٹ دیا کریں، ان کو سلام لازمی کیا کریں، کیونکہ اس کے اندر ان ماؤں کے بیٹے ہیں، ان بہنوں کے بھائی ہیں جو مہینوں اپنے بیٹے اور اپنے بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتے، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ شہید ہو کر آ جاتے ہیں کہ کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بن کر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے گی کہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ ہمیں اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے۔ یہ جو اپنے اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں گے، جو افسران ہیں گے، بیوروکریٹس ہیں گے، جو ان کو کانفیڈینشیل رپورٹیں دے رہے ہیں، اس کے اندر اس قسم کا مواد بھی ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمارے فوجی نشانہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے پھر اپیل یہی کروں گا کہ کہیں سے بھی جب فوجی کانوائے یا گاڑیاں گزرا کریں تو ان کو پیار کی نظر سے دیکھا کریں، ان کو ہاتھ ہلایا کریں، اس سے ان کا خون بڑھتا ہے، اس سے ان کا جذبہ بڑھتا ہے، کیونکہ وہ آپ ہی لوگوں کے لیے موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذاتی اس کے اندر کوئی وہ نہیں۔ تو میں آخر کے اندر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب خدا کے لیے یہ جو کرپٹ عناصر ہیں، ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا، میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ پیش رہا آپ کے مطلب اس کے اندر کہ آپ جس کو بھی گرفتار کرواتے تھے یا جو بھی نیب کے شکنجے میں آتا تھا وہ اس کو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بیل دیتے رہے، لیکن آخر یہ نظام کب تک چلے گا؟ طالبان نے اگر 16 گھنٹے کے اندر اس ملک پہ قبضہ کیا، 16 دنوں کے اندر، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی لے آئے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس تبدیلی کے اندر کسی لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام نہیں ہے، وہ طالبان تھے، انہوں نے قبضے کیے اور انہوں نے ان ججوں کو بھی بے دخل و بے عمل کر دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے کوئی جو میرے روایتی جملے ہوتے ہیں کہ اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اس جگہ سے ختم ہونی چاہیے۔ ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے جو اپنے آپ کو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کہتا ہے، اس بھگوڑے کو واپس آنا چاہیے اور اپنے مقدمات کا سامنا، اور فوج کے لیے اسپیشل میں کہوں گا یہ جو مقتدر حلقے ہیں، یہ جو طاقتور شخصیات ہیں، خدا کے لیے کوئی کسی قسم کی رعایت ان کے ساتھ مت کریں اور ان کو نیا بیس بدل کر مت آنے دیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے تو ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت مت کریں۔ اس کے ساتھ ہی آخری بات وہی کہ عدلیہ کو چاہیے کہ خدا کے لیے انصاف پرووائڈ کریں، اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں، جو ججوں نے انہی لوگوں سے کرپشن کر کے اور لندن کے اندر فلیٹس وغیرہ بنائے۔ آپ کا کام ہے کہ مجرموں کا کیفے کردار تک پہنچائے، کرپٹ لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچ کے آپ ان کو بیلیں دے دیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ کسی عورت کے آنسو نہ دیکھے، کسی کی بیوی کے آنسو نہ دیکھے، بلکہ اپنے کرپٹ جج کو دیکھے اور اس کی کرپشن کو دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔